بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کور 2.0 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلتے ہیں نئے ویڈیو کی طرف۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اسکپ مت کیجئے، فل ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ ڈنمارک میں قرآن کی بے حرمتی پر سزا کا قانون منظور۔ تشدد روکنے کی کوشش یا عدم برداشت کے سامنے شکست۔ چلتے ہیں فل ڈیٹیل کی جانب، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ڈنمارک کی پارلیمان نے مقدس کتب کی بے حرمتی اور توہین کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس قانون کو ملک میں قرآن قانون قرار دیا جا رہا ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 2 سال تک کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ پارلیمان میں اس قانون کے حق میں 94 افراد نے ووٹ دیے ہیں، جبکہ 77 نے اس کے خلاف ووٹ دیے ہیں۔ ڈنمارک میں ایک عرصے سے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری رہا تھا، جس کے خلاف مسلمان ممالک سراپا احتجاج تھے اور انہوں نے ڈنمارک سے اس سلسلے کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ڈنمارک اور اس کے ہمسایہ ملک سویڈن میں ان واقعات پر تشدد مظاہرہ دیکھنے کو ملا ہے، جس کے تحت سکینڈینیوین ممالک میں سیکورٹی خدشات میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ 179 سیٹوں پر مشتمل ڈنمارک کی پارلیمان فولکٹنگ میں جمعرات کو اس بارے میں گرما گرمی بحث جاری رہی۔ متحدہ اپوزیشن کے اراکین نے اس قانون کے خلاف بحث کی۔ خبر رساں ادارہ راؤٹر کے مطابق انگریزی سٹو جیبریک، جو ڈیمارکٹیشن کے سربراہ ہیں، کا کہنا ہے کہ تحریک میں ہم اچھے الفاظ میں یاد نہیں کریں گے اور اس کی ٹھوس وجہ بھی موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا ہم بتائیں گے کہ آزادی اظہار کو کتنا محدود کرنا ہے یا اس میں بھی بیرونی مداخلت ہوگی۔ تاہم ملک کی سینٹر رائٹ اتحادی حکومت نے اس بات پر زور دیا کہ مذہب پر تنقید غیر قانونی نہیں ہوگی اور مجموعی طور پر اس قانون کا معمولی اثر ہوگا۔ اگست میں جب حکومت کی جانب سے ان تبدیلیوں کے بارے میں تجویز پیش کی جا رہی تھی تو وزراء کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران 170 مظاہروں، جن میں بیرون ممالک میں قونصل خانوں کے بارے میں قرآن نظر آتش کرنے کے واقعات کے بعد دنیا کو ایک سگنل دینا چاہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، پورا دیکھ لیجئے، فل ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں۔ آگے بھی تھوڑی سی ڈیٹیل رہتی ہے اس کی۔ اس وقت ڈنمارک کی انٹیلیجنس سروس PET نے خبردار کیا تھا کہ اس طرح کے واقعات ملک میں دہشت گردی کے خطرے میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سویڈن میں بھی متعدد مرتبہ قرآن نظر آتش کرنے کے واقعات سامنے آتے رہے۔ اس کی سیکورٹی سروس نے سلامتی کی صورتحال بگڑنے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ جولائی میں عراق میں سویڈن سفارت خانے کو مظاہرین نے نظر آتش کر دیا تھا۔ اسٹاک ہوم میں حکومت ڈنمارک کے طرز کے ایک قانون پر کام کر رہی ہے۔ ڈنمارک اور سویڈن دونوں میں ہی توہین مذہب کے قوانین کا خاتمہ کیا جا چکا ہے۔ اس بارے میں پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباسی جیلانی نے ایک ٹویٹ میں اس حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ڈنمارک کی پارلیمان کا عقل مندانہ فیصلہ ہے۔ امید ہے دیگر یورپی ممالک بھی ایسے قوانین پاس کریں گے۔ مقدس کتاب کی بے حرمتی تمام مذہب کے عقائد کے خلاف ہے، چاہے یہ اظہار آزادی رائے پردہ کے پیچھے ہی کیوں نہ کیا جائے۔ ایک صارف انجم امارہ نے لکھا، مقدس کتب اور علامات کو عوامی طور پر نظر آتش کرنا نفرت کی بنیاد پر کیا گیا ہے، جرم کے علاوہ کچھ نہیں اور آزادی رائے کے خلاف۔ تاہم ڈنمارک میں ہی اس قانون کے پاس ہونے پر حکومت پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ یہ قانون بھاری اکثریت سے پاس نہیں ہوا ہے۔ حزب اختلاف کی جانب سے اس قانون پر بہت تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک صارف لوائی احمد نے اس حوالے سے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون مشرقی وسطی میں کسی بھی غیر منظم اور ناکام ریاست جیسا ہے۔
ڈنمارک کو انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ صارف امتیاز محمود نے لکھا کہ ڈنمارک کا دہشت گردوں کو پیغام ہے کہ آپ جتنے پر تشدد ہوں گے ہم آپ کو اتنا خوش کریں گے۔ آج دہشت گردی آزادی پر فتح ہوئی۔ پاکستانی صحافی حامد میر نے لکھا کہ یہ صحیح سمت میں درست قدم ہے۔ ایک صارف آریانہ کرنسکی کا کہنا ہے کہ میرے لیے تو یہ حیرت کی بات ہے کہ ایسا کرنا ضروری بھی تھا۔ بنوائی نامی ایک صارف نے لکھا کہ یہ بہت مضحکہ خیز ہے کہ مغربی حکومتوں نے یہ قوانین اور رعایتیں ایسی ثقافتوں اور ممالک کے لیے کیے ہیں جو جواب میں صرف نفرت اور عدم برداشت دیتے ہیں۔ مغرب اس چھری کو تیز کر رہا ہے جو خود اس کے اپنے قاتل کی وجہ سے بنے گی۔ میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ۔ اردو کور کو دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔